الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورہ بقرہ ہے، اس کی یہ آیت جو تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 87 ہے۔ آیت نمبر 86 میں تذکرہ تھا، اس آیت سے پہلے والی آیت میں سابقہ لوگوں کی عام عادت دین والے معاملے میں، احکام خداوندی کی تعمیل و تکمیل کیے جانے والے معاملے میں، اللہ اور رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، دیتا رہا ہے اور اب دے چکا ہے، جو دیتا رہا ہے، دیتا گیا ہے۔ ہر نبی، جو بہت سے انبیاء گزرے پہلے، ہر نبی نے اپنا کام کیا، بلکہ ضرورت پڑی تو جان بھی دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقے کی تعلیم و تربیت کی، لیکن انہوں نے ایک غلطی کی، کرتے رہے۔ یہ غلطی آج کے مسلمانوں کے اندر بھی اکثر و بیشتر اللہ کے بندے ہیں جو للہیت کے اوپر قائم اور باقی ہیں، لیکن اکثروں کے اندر ظاہری اعتبار سے اسلام کا مظاہرہ ہے، قلبی اعتبار سے، دل کی کیفیت کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے ان میں کمی ہے۔ کمی اس طرح کے اپنے دنیاوی اغراض اور مقاصد آ جاتے ہیں تو اس کو ترجیح دیتے ہوئے، ہیلے بہانے اختیار کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو ٹکرانے والی چیزوں کو چھوڑ دے کر دنیاوی مقاصد کی تکمیل میں چل پڑتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی زندگی کو سمجھ بیٹھنے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایسے کرتے ہوئے نیک اور صالح لوگوں کی ہدایات اور ان کی وضاحتیں، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوا کلام، مقدس کلاموں کے ذریعے سے تھا، اب اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ساری تفاصیل کو سب سے پہلے سابقہ آیتوں سے بھی جو تفصیل چل رہی ہے، اور وہ قوم آج بھی موجود ہے، یہودی، بلکہ ساری دنیا میں کم و بیش ان کا غلبہ بھی ہے، طاقت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے نہیں، تعداد کے اعتبار سے نہیں، طاقت کے اسباب اختیار کر رکھے ہیں، مال کے، دولت کے، حکومتوں کے اعتبار سے بھی نہیں۔ صرف یہودی قوم، یہودی مذہب کی بنیاد پر جو قبضہ جما کر، وہ بھی 60-70 سال سے مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، امت مسلمہ لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے ایک مملکت کے اوپر وہ قائم اور باقی ہیں، اور ہر اعتبار سے کوشش کرتے چلتے ہیں کہ یہ طاقت کا زور ٹوٹنے نہ پائے، جس کا نام اسرائیل ہے۔ عربی میں، اردو میں اسرائیل، جیسے اسکول، انگریزی کا لفظ یس سے شروع ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے اسکول، لیکن ہم اردو میں اسکول پڑھتے ہیں، اسی طرح یس سے
اسرائیل ہے، جو اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ، عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل یہودی، حضرت یعقوب ان کا لقب ہے۔ 2 جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے، دونوں میں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ان دونوں میں جو پہلے پیدا ہوئے حضرت یاسو ہیں، ان کے فوری بعد جن کے پیدائشی حضرت یعقوب کی ہیں۔ یعقوب کے معنی خود ہیں، پہلے کے بعد اس کے پیچھے آنے والا۔ تو قرآن میں ان دونوں کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کبھی تو اسرائیل آتا ہے اور کبھی یعقوب کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ الغرض یہی کیفیتیں جو طور طریقے ہیں، سارے نمونے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتا کر امت مسلمہ کے لیے تاکید کر دی گئی۔ تم اس طریقے سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور نہ کرو، جو کمزور کرتے چل رہے ہیں عمل کے اعتبار سے۔ اس کے سب سے بڑی علامت یہی ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان قطعی فیصلہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم صحیح سچے پکے دل کے ساتھ مسلمان بن جاؤ تو اس دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوم تم پر فوقیت غلبہ پا نہیں سکتی۔ سب تمہارے تحت میں رہیں گے، تمہارے غلام رہیں گے، تمہاری نگرانی میں رہیں گے، تم پر نہ آنکھ اٹھائیں گے نہ انگلی اٹھائیں گے۔ آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 87 کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ۔ دیکھو یہ بات سچی پکی حقیقی ہے۔ خط کے معنی یہ چیز صحیح ہو چکی، پھر لام تاکید کے لیے اور قسم کے لیے بھی آتا ہے۔ یوں کہو کہ ہم قسم بھی کھا کر تم سے کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یوں کہو کہ یقیناً یہ بات ہوئی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے عطا کیا تھا، دے رکھا تھا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ۔ الکتاب کا ترجمہ ہے کتاب اللہ، الکتاب کا ترجمہ ہے کتاب اللہ۔ عربی کے قاعدے کے تحت ہے، مشہور چیزوں کے لیے دوسرا لفظ گرا کر پہلے لفظ پر ال بڑھا دیتے ہیں۔ کتاب اللہ کے لفظ کو حذف کر کے الکتابہ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ یعنی اللہ کا مقدس کلام، ہم اپنے عربی لہجے میں کہو گے جیسا قرآن مجید ہے، سارے احکام، ساری شریعت، سارے طور طریقے پچھلی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے، اور ساری جتنی کتابیں جس کی تعداد روایتوں کے مطابق 104 کی ہے، ان تمام کتابوں کا خلاصہ اور اس سے آگے مزید تفصیل کے ساتھ یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اور اس کے ہر لفظ کی وضاحت، تفصیل، شرح غور کر لیا جائے، سمجھ لیا جائے تو سیرت کی کتاب بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل بھی جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ آپ کی ساری زندگی کا ہر چیز، ہر حرکت، زندگی کا پہلو اسی کلام پاک کی وضاحت، تفسیر ہے، سارے حدیثیں کسی نہ کسی آیت کی وضاحت کی تفصیل ہے، تشریح ہے۔ لیکن قوم کے لیے، سہولت کے لیے آپ کی زندگی کو جمع بھی کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، ہر حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن اکثر و بیشتر
جہاں ہے تو بات حقیقت ہے، لیکن اکثر کہلانے والے مسلمان اس چیز کی طرف نہ ان کے بڑے توجہ دے رہے ہیں، جو کہ سب سے بڑی ضرورت ہے، نہ بچوں کے اوپر اس کی طرف نہ خرچہ کرتے ہیں، نہ محنت لگاتے ہیں، کیونکہ ایمان کی تکمیل نہیں کروا رہے ہیں۔ الغرض وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مقدس کتاب دے دی تھی۔ اسی پر اکتفا نہیں کیے، آپ پوری زندگی میں جو کام کرنا تھا کر گئے۔ اس کام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی۔ یہ بات واضح کی جا چکی ہے، بار بار کی جانا بھی ضروری ہے۔ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی قوموں کے انی رسول اللہ الیکم جمیعا کے لیے رسول ہیں، بلکہ وہ رسول رب العالمین ہیں۔ آپ کو تو اللہ نے فرما دیا رحمت العالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، لیکن سارے کے سارے جہانوں کے لیے جو آپ کی رسالت ہے وہ ایک شرف فضیلت کے اعتبار سے ہے، لیکن اصل مقصود اور مطلوب انسان اور جن ہیں، جنہیں احکام کی پابندی کرنا ہے، ان کو کروانا ہے۔ تو ایک وقت میں وہ علاقہ واری پیغمبری ہوا کرتی تھی، جیسے اس ضلع کے لیے ایک پیغمبر الگ ہے، وہ ضلع کے لیے الگ پیغمبر ہے، وہ علاقے کے لیے ایک پیغمبر الگ ہے۔ ان کا کام وہاں کی اتنی بستی والوں کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ کتاب ایک ہی، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی، اس میں جو خرابیاں فلاں ان کے پاس وہی آتی تھی۔ اس لیے ہم بچوں کو یاد دلاتے ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب کتاب، صاحب شریعت ہوتا ہے، اور وہی ان کے پاس ہوتی ہے۔ نبی اور رسول، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں خالی وہ رسول نہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی ایک مقدس کتاب ایک الگ سے آئی ہو، ایک نئی شریعت ہو۔ نبی نئی شریعت نہیں ہے، نئی کتاب نہیں ہے، جو سابقہ کتاب کسی پیغمبر کو جو دے دی گئی ہے، اسی کتاب کے اس کو رسول کے چلے جانے کے بعد، ایک وقفہ گزرنے کے بعد، لوگوں میں خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ سے اصلاح والے پہلو کے لیے وہی آتی تھی، اور اصول اور ضابطے اور احکام جو کتاب نازل کی جا چکی ہے، یعنی ان کے لیے تورات تھی۔ پھر اس تورات کو باقی رکھنے کے لیے انبیاء آتے گئے، اس کو ذکر فرمایا اللہ نے، یعنی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ہم نے ایک کے بعد ایک، کبھی یہاں پر، کبھی وہاں پر، کبھی وہاں پر، انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی بنا کر ہم بھیجتے رہے، اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ حقیقی تعداد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن مفسرین نے اپنے تحقیق کے ذریعے سے دو روایتیں لکھتے ہیں۔ ایک تو لکھتے ہیں کہ 70,000 پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس میں آتے گئے۔ دوسرے قول کے مطابق 4,000، بہرحال سینکڑوں کی تعداد میں آتے گئے، لیکن ہر نبی کے ساتھ قوم نے کیا 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 اس کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر آخر کار ہم نے آتینا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معجزات کے ذریعے سے رسول بنا کر بھیجا۔ ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے، ہر نبی کو نام کے ساتھ ذکر فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ کو یکا دکا مرتبہ چھوڑ کر پورے قرآن میں بار بار ایک عقیدے کی اصلاح کے لیے کیا، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ غلط فہمی میں حضرت عیسیٰ کو کسی نے انکار کر دیا،
حضرت عیسیٰ کو کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ غلط عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے فرزند ہیں، انسان ہیں، نبی ہیں، انسان ہیں، رسول ہیں، انسان ہیں، وہ بیٹے ہیں، ان کی ماں ہے، وہ بیٹے ہیں، ان کی ماں ہے۔ اس عقیدے کی اصلاح کے لیے بار بار تاکید کی جاتی رہی، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہودی تو انکاری کر دیتے ہیں، آج بھی وہ انکار کرتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ کی اس قدرت کو کہ بغیر باپ کے کیسا پیدا کیا گیا۔ اللہ نے سمجھاتے ہوئے یہ بھی بتایا، پارے 3 میں اس کی وضاحت ہے کہ سورہ آل عمران میں ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، حضرت آدم پہ غور کرو، نہ تو باپ ہیں، نہ تو ان کی باپ ہے، نہ تو ان کی ماں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا؟ جب بغیر ماں کے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو انسان بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ صرف بغیر باپ کے صرف عورت کے ذریعے سے لڑکا پیدا کر دیا؟ اور وہ کیسا کیا ہے اس کی وضاحت تفصیل بھی قرآن میں جگہ جگہ آئے گی۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دے کر بھیجے، معجزات، مردے کو زندہ کرنا، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے لڑکا اس کو بینائی عطا کرنا، برس ایک بیماری جس میں بدن، جس کو جذام بھی کہتے ہیں، سڑنے لگتا ہے، وہ زمانے میں میڈیکل، طبی، ڈاکٹری فن سب سے اونچے حصے کو پہنچا ہوا تھا، دنیا بہت ترقی کی ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن یہ 3 چیزیں یہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں تھیں، جو آج بھی نہیں ہے۔ جو سے مر گیا اس کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے ذریعے سے سینکڑوں برس پرانے مردے کا چیلنج کیا گیا، اس کو بھی قبر سے اٹھا کر بتائی، دفنانے کے لیے جا رہے تھے مردے کو، اس کو بھی زندہ کر کے بتائے، مہینوں ہو چکے تھے دفنا کے، لوگوں نے کہا اس کو زندہ کر کے بتاؤ، اس کو بھی زندہ کر کے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت دی تھی، وہ قوت کیا تھی؟ اس کا ذکر ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، قدس اللہ کا نام ہے، قدس کو قدوس کو، قدس کو قدوس کو، روح اللہ کا حکم۔ جبریل امین علیہ السلام کو روح الامین کہتے ہیں۔ ایک پاک طاقت قوت اللہ نے عطا کی تھی، یہ کیفیتیں، تاکہ یقین ہو جائے یہ نبی برحق ہیں، اب جو فرمائیں گے وہ فرمان خداوندی ہے، ان کا انکار اللہ کا انکار، ان کے ساتھ گستاخی اللہ کو غیظ و غضب میں لانے والی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر سابقہ شریعت جو تھی، شریعت موسیٰ علیہ السلام، اس میں تھوڑی سی جو سختیاں تھیں، نرمی پیدا کروائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بتا دیا یہ انسان چاہے احکام سخت دو تو سخت ہے کہہ کر پیچھے ہٹتا ہے کرنے سے، نرمی اختیار کی جائے اس میں بھی سستی کاہلی کر کر نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے 50 نمازیں فرض تھیں، اللہ نے ایک دم سہولت دیتے 2 نمازیں فرض کر دیں، فجر کی، عصر کی۔ دین اسلام کے اندر بھی جب تک 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اس سے پہلے تک جو نمازیں ادا کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی، یہی 2 نمازیں تھیں، فجر اور عصر کی۔ معراج سے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 50 کا حکم دیا تھا،
بہرحال تخفیف کرتے 5 نمازیں کر دی گئیں، یہ فرما کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تو 50 نمازیں ہی پڑھوانا ہے، ہمارا فیصلہ نہیں بدلتا۔ اے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی درخواست کو بھی ہم رد بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، پابند کر دیجئے اپنی امت کو 5 نمازوں کی وقت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ۔ تو ہر نماز کو 10 نمازیں ہم گنتی کر لیتے ہیں، تو گئے 5 نمازیں کی پابندی ضروری ہے تو 50 نمازیں، لیکن اہل اللہ روزانہ 50 نمازیں پڑھتی ہیں، عنوان بدل بدل کے، ہر 2 رکعت کی 1 نماز مانی جاتی ہے۔ اس طرح روزانہ 100 رکعتیں پڑھنا ہے، یعنی 99۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افکلما، اے انسان ہو، جب بھی تمہارے پاس کسی بھی رسول کو ہم نے بھیجا، رسول نے احکام خداوندی بتا دیا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اگر کوئی بات چاہے کاروبار میں، معاملات میں، زندگی میں، اطاعت میں، عبادت میں تمہاری مرضی کی، تمہاری سہولت کے خلاف ہے، تو تم استکبر، تم اپنے آپ کو بڑے سمجھ کر ہم سے نہیں ہوتا، ایسے نافرمانی کرتے رہتے ہو، کیا ہے تم نے کرتے ہو، وہ ذکر کر کر اس امت کو بتانا ہے۔ یہ پہلو ان لوگوں کے جس سے مت کرو، اس کی وضاحت آگے آئیں گی، سورہ حشر میں ہے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم۔ احکام خداوندی کو چھوڑ کر بھلا کر بیٹھے، من میں آیا تو کر لیا، من میں آیا تو نہیں، میرا من میں آیا تو میں جاؤں گا، میں کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، یہ دین نہیں ہوتا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بلکہ نافرمانی اتنی کرے تو بعض نبیوں کو تو تم نے قتل بھی کر دیا اور ان کی نبوت کا انکار بھی کر دیا، بہت سے نبیوں کو قتل کیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، 1 سے زائد مرتبہ قرآن تذکرہ ہے۔ حد یہاں تک ہو گئی انکار کی کہ کہنے لگے ہم کو بار بار تقریر کیوں کرتے ہو، بار بار سمجھاتے کیوں ہو، بار بار ڈانٹتے دپٹتے کیوں ہو، آپ کچھ بھی کرو، کتنے بھی وعظ کرو، کتنے بھی تقریر کرو، کتنی بھی کتابیں لکھو، ہمارا دل ہے کہ مانتا نہیں، ہم جو کرنا ہے کریں گے۔ اسی کا ترجمہ اس میں وقالوا قلوبنا غلف، کہیں کو محنت کر رہے ہیں آپ لوگ اتنا، اے تقریر کرنے والوں، اے نصیحت کرنے والوں، اے احکام تفسیر بیان کرنے والوں، اے احادیث کی وضاحت کرنے والوں، ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے جی، تمہاری باتیں ہمارے دل میں اترتی نہیں، جو ہمارا دل مان لیا۔ یہ غلطی انہوں نے کی، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، یہ غلطی، اس قسم کی سوچ و فکر ختم کرو، نہ کرو تو جو ہو رہا ہے ہم دیکھتے چلو۔ روز بروز تیزی کے ساتھ اسلام کی چھاپ کو مٹانے کی جدوجہد کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان اپنی مستی کے اندر ابھی بھی چل رہے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ایسی سوچ رکھنے والے، ایسی فکر رکھنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر، پھٹکار ہے، اللہ کی مہربانی نہیں ہے ان کے اوپر۔ کیوں؟ یہ نافرمانی کی وجہ سے۔ قلیل ما یؤمنون، لیکن گنتی کے چند بندے ہیں، بہت کم لوگ ہیں ایمان والی کیفیت سے باقی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے چلتے ہیں عذاب دے کر سب کو ہلاک کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے چند نیک ہیں، ان کے وسیلے میں، ان کے طفیل میں، ان کے خلوص کے ساتھ اتباع فرما برداری کرنے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے فیصلے کو روک دیتے ہیں۔ عام عذاب کو جس میں سب کو ہلاک و برباد کر دیا جائے اس کو روکے رکھے ہیں۔ اگر اس کے بعد
سب کے سب اس میں بگاڑ ہو جائے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائیں گی۔ یہی سلسلہ ان کی غلط حرکتوں کا اگلی آیتوں میں مزید تفصیل ہے۔ اگلے ابھی 4-5 رکوع تک ان کے کیا کیا غلط فکر تھی، کیسا کرتے تھے، سوچتے تھے، وہ وضاحتیں مزید آتے چلی جائیں گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔